لاہور میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی اسموگ گن تیار لاہور میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی اسموگ گن تیار کر لی گئی۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ترجمان کا بتانا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے اینٹی اسموگ گن 2 ماہ میں تیار کر لی گئی ہے۔ ترجمان ای پی اے کے مطابق 2 اکتوبر سے اینٹی اسموگ گن لاہور کی سڑکوں پر دکھائی دے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اینٹی اسموگ گن زیادہ آلودگی والے علاقوں میں استعمال کی جائے گی اور اس میں 12,000 لیٹر پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ملتان جلال پور پیروالا کا وسیع علاقہ تاحال زیر آب 10 سے 12 فٹ پانی موجود، ریلیف آپریشن جاری۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کی درجنوں بستیاں گزشتہ 19 روز سے سیلاب کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان بستیوں سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث سیلاب متاثرین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ گزشتہ 19 روز سے کھڑے پانی سے لوگوں کے املاک اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پریشان مکینوں نے پانی کی نکاسی جلد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر نوراجہ بھٹا بند میں پڑنے والے شگاف کو پور کر لیا گیا، جس کی وجہ سے ستلج کا پانی جلال پور پیروالا کی بستیوں میں آنے سے رک گیا۔ علاقے میں اب ریلیف اور ٹرانسپورٹ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر سیلاب دم توڑ گیا۔ سیلاب درمیانے درجے سے نچلے درجے میں تبدیل ہو گیا، جہاں پر بہاؤ کم ہو کر 2,90,000 کیوسک رہ گیا۔ شاہ رخ خان بھارت کے سب سے امیر اداکار بن گئے، بڑے بڑے بالی ووڈ ناموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان بھارت کے سب سے امیر اداکار بن گئے۔ بھارتی ادارے ہرون انڈیا نے امیر افراد کی فہرست جاری کی، جس کے مطابق شاہ رخ خان بھارت کے سب سے امیر اداکار ہیں۔ شاہ رخ خان کے اثاثوں کی مالیت 1.4 ارب ڈالرز ہے، جو کہ بھارتی روپوں میں 12,490 کروڑ بنتی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بالی ووڈ کنگ نے بڑے بڑے بالی ووڈ ناموں کو بھی دولت میں پیچھے چھوڑ دیا، جن میں ٹیلر سوئفٹ، آرنلڈ شوازنگر، جیری سین اور فیلڈ اور سیلینا گومیز شامل ہیں۔ ای بائک اسکیم کے تحت قرعہ اندازی 41,000 درخواست گزار کامیاب قرار۔ وزارت صنعت و پیداوار نے ای بائکس اسکیم کے تحت قرعہ اندازی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ای بائکس رکشا کے لیے ملک بھر سے 2,69,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ قرعہ اندازی کے تحت 41,000 درخواست گزاروں کو کامیاب قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق 2030 تک پاکستان میں فروخت ہونے والی 30% نئی گاڑیاں الیکٹرک ہوں گی۔ کم آمدنی والے شہریوں کو الیکٹرانک گاڑیاں پر براہ راست سبسڈی دی جا رہی ہے۔ موٹر سائیکلوں پر 50,000 بینکوں کو قرض اور 80,000 روپے صارف کو خود دینا ہوں گے، جبکہ رکشوں پر سبسڈی 2 لاکھ اور 4 لاکھ خریدار کو دینا ہوں گے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق ای بیلٹنگ کا پہلا مرحلہ شفاف، محفوظ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے مکمل کیا گیا۔ ای بائکس پر جون تک حکومت 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔